بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ علماء کرام، صدر جلسہ، حاضرین، اللہ سے یہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا و خوشنودی کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام افراد کے اس نیک عمل کو عرش معلیٰ پہ شرف قبولیت بخش لے۔ گلشن ابراہیم کو اللہ ہمیشہ آباد شاد رکھے، اور اس کی یہ مسجد جو یقیناً ایک تاریخی مسجد ہے، اور جس طرح میرے چھوٹے بھائی حافظ نیاز فرما رہے تھے، اس مسجد کے ساتھ، مسجد کمیٹی کے ساتھ، مکرمی شیخ الماس صاحب، ان کی ساری اس ٹیم کے ساتھ دلی تعلق تھا، ہے، اور تا دم واپسی آخری دموں تک انشاءاللہ رہے گا۔ یہ تعلق کسی دنوی مفاد کا تابع نہیں، اس کے پیچھے کوئی دنوی منفعت، کوئی حصول دنیا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق نہ صرف دنیا میں بلکہ اس جہاں قیامت کے دن بھی ہمارے کام آ جائے، کیونکہ لوگ جنت میں ہوں گے اور بہت سے جہنم میں، بلکہ اکثر لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دیں گے، اور قیامت کے دن 999 بندے جہنم میں جائیں گے اور ایک بندہ جنت میں جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ ریشو ہے۔ اس اعتبار سے پوری دنیا کی کانٹ چھانٹ کی جائے گی۔ ذرا توجہ کریں، معاملہ معمولی نہیں ہے، معاملہ معمولی نہیں ہے۔ 1000 میں سے ایک بندہ نبی مکرم فرماتے ہیں کہ جنت میں جائے گا، اور وہ خوش نصیب ہوگا۔ 999 آدم کی اولاد سے جہنم میں جائیں گے، لیکن جب جہنم میں چلے جائیں گے اور جو جنت میں ہوں گے، وہ اللہ کے حضور سفارش کریں گے، فریاد کریں گے، اے اللہ، ہمارا ایک دوست تھا، ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، افطار کرتا تھا، حج کا ساتھی تھا، عمرے کا ساتھی تھا، قرآن کی محفل کا ساتھی تھا، ہمارے ساتھ قرآن حفظ کرتا تھا، وہ ہمارے ساتھ جلسے سنا کرتا تھا، ہماری محفلوں میں آیا کرتا تھا، آج وہ یہاں ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اور اہل جنت کے دل میں یہ خیال خود نہیں آئے گا، یہ خیال اللہ اس کے دل میں ڈالیں گے کہ تیرا وہ دوست آج جہاں موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کے بارے میں سوچ اور اللہ سے بات کر۔ تو اللہ کو کہے گا، اللہ، میرا وہ دوست دنیا دار تھا، غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، کبائر ہو گئے، جس کی وجہ سے جہنم میں قید ہوگا، لیکن آج مجھے سکون تب ملے گا جب وہ میرا دوست
میرے ساتھ جنت میں آ جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے تو جا اور اپنے اس دوست کو جہنم سے نکال کر جنت میں لیا۔ محدثین کرام امام عبداللہ ابن مبارک اور بڑے بڑے جب اپنے شاگردوں کو ایز اے استاد زانوہ تلمذ طے کرنے والوں کو درس حدیث دیا کرتے تھے تو ان میں اتنی کثر نفسی تھی کہ اپنے شاگردوں سے یہ وعدہ لیا کرتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ میں جہنم میں ہوں اور مجھ سے پڑھنے والے میرے شاگرد جنت میں ہوں تو میں تمہیں آج یہ گزارش کروں گا کہ مجھے جنت میں جا کے نہ بھولنا، مجھے یاد رکھنا۔ اگر میں جنت میں نہ ملوں تو عرشوں کے رب کو کہہ دینا، وہ تمہاری مان لے گا کہ قرآن پڑھانے والا، حدیث پڑھانے والا اگر گناہگار یہاں آ چکا ہے تو اے اللہ ہماری سفارش قبول کر لے، تو اللہ تمہاری سفارش سے مجھے بھی بخش دے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شفاعت کے منکر ہیں۔ میں نے عام جنتیوں کی بات کی ہے کہ وہ سفارش کریں گے، وہاں علماء، حفاظ، اولیاء، اتقیاء، حقیقی اصفیاء سفارش کریں گے، اور پھر اس سے بڑھ کر تابعین، صحابہ، اور سب سے بڑھ کر انبیاء، اور ان تمام انبیاء سے بڑھ کے جس سے شفاعت کبریٰ کا حق ملے گا وہ میرے اور آپ کے مرشد محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ رسول کائنات کی سفارش سے میدان حشر سجے گا، اللہ عدالت نہیں لگائیں گے، 50,000 سال کا لمبا دن ہوگا، اتنی گرمی، اتنا اندھیرا، اتنا خوف، اور تمام لوگوں پہ اس قدر دہشت طاری ہوگی کہ وہ دعائیں کرتے پھریں گے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، پسینے میں ڈوبے ہوئے، وہ کہیں گے اللہ اگر ہمارے مقدر میں جہنم لکھی ہوئی ہے تو ہمیں جہنم میں بھیج دے، ایک قیامت کے دن کی یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اندازہ کریں کہ قیامت کا دن معمولی دن نہیں ہوگا، بڑا سختی والا دن۔ سختی کے اس دن میں صحیح بخاری کی حدیث آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، امت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گی، تمام لوگ اکٹھے ہو کر نبی عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تمام انبیاء عذر اور معذرت پیش کر کے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ وہ آدم علیہ السلام کہیں گے میں اللہ کے حضور بات کروں اس کے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں ہے، کیونکہ مجھے کہا گیا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا، ظالم ہو جاؤ گے۔ میں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا، آج اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اسی طرح تمام انبیاء عذر اور معذرت پیش کرتے کرتے سارے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، اور ایک ہستی پہ نظر پڑے گی سب کی، تمام انبیاء حشر کے میدان میں یہ کہیں گے کہ ہم آگے جا نہیں سکتے، لا يتقلبون الا من آذن له الرحمن وقال صوابا، آج کسی کی بات کرنے کی جرت نہیں ہے، لیکن ایک ہستی، ایک مراتب والی، اولا، اعلیٰ، عرفہ، سر بلند ہستی ہے، اس کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ ساری امتیں، صرف امت مصطفی نہیں، ساری امتیں مل کے آئیں گی کس کے پاس؟ میرے اور آپ کے مرشد، مرسل، امام، مقتدی، پیشوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو منوانے کے لیے اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائیں گے۔ اہل الحدیث یہی کہتے ہیں کہ ناچنے سے، چمٹے بجانے سے، اور وہ سرنگی کی کہیں کہیں سے، یا ڈھول کی تھاپ
یا ڈولکی کی ڈب ڈب سے اللہ خالق و مالک کائنات کو منایا نہیں جاتا، ساری زندگی اپنے اللہ کو منوایا سر سجدوں میں رکھ کے، تو رسول کائنات اپنی وہی پریکٹس اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اتنا لمبا، دن گزرا، رات گزری، پھر اگلا دن گزرا، رات گزری، کئی لمحات گزر گئے، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا، مجھے نہیں معلوم گا کیا اللہ کی کیا تسبیح کروں گا، سبحان ربی اللہ بھی کہوں گا، لیکن میرا اللہ جو کلمات اس وقت مجھے سکھلائے گا، میں سر سجدے میں رکھ کے اپنی جبین نیاز کو جھکا کر اللہ سے مانگوں گا۔ اللہ کہیں گے سل توتا اشفا مشفع یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے، شفاعت کیجئے، بولیے کیا چاہیے گا، آپ بولتے جائیے، اللہ آپ کو عطا کرتا جائے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، قرآن نے یہ دلیل دی، اے پیارے تیری آخری گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، اور آخری گھڑی صرف دنیا میں نہیں ہوتی کہ پہلی گھڑی مشکل ہے اور موت سے پہلے ورائیت الناسا کا منظر بن جائے، اور وہ آخری گھڑی جب لفظ آخری بولا تو پھر موت تک آخری نہیں ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آخری ہے، اور پھر قبر میں بھی آخری نہیں ہے، حشر میں بھی آخری ہے، حشر میں بھی آخری نہیں ہے، جنت میں بھی محمد مصطفیٰ اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ شفاعت گزرا، شفاعت کبرا ہوگی، آپ کے کہنے پہ اللہ کی عدالت سجے گی، میدان لگے گا، اور اللہ سب کا حساب و کتاب شروع کریں گے، 1 to 1 ہر بندے سے بات ہوگی، ہر بندے کا حساب ہوگا۔ کلکم آتیہ یوم القیامت فردا، قرآن کہتا ہے تم میں سے ہر کوئی قیامت کے دن اللہ کے سامنے 1 by 1 آئے گا، ایک ایک کر کے آئے گا، 2 4 نہیں، 6 10 نہیں، یہ مجمع نہیں، ایک ایک۔ ذرا سوچئے، ادھر اللہ ہوگا، ادھر میں تنہا ہوں گا، ادھر اللہ، ادھر آپ سارے کے سارے تنہا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح خالق نے تمہیں پہلے دن تنہا پیدا کیا، وہ تنہا تمہیں کھینچ کے اپنے دربار میں لائے گا اور پوچھے گا، سوال کرے گا، تو نے یہ کام کیا؟ وہ کہے گا میرے اللہ کیا۔ تو نے یہ کام کیا؟ ہاں میں نے کیا۔ تو نے یہ گناہ بھی کیا؟ ہاں میں نے کیا۔ تو نے یہ ترک عمل کیا، یہ نیکی چھوڑی؟ وہ کہے گا ہاں اللہ میں نے کیا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے تو کیا، مگر میں نے تمہیں سب کچھ معاف کیا۔ رسول کائنات فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، فرمایا جس کو اللہ نے پوچھا اور کہا کہ میں نے تیرے گناہوں کی پردہ داری کی، تجھے معاف کر دیا، اس کا حساب آسان ہو گیا۔ اور جس کو سوال کیا تو نے یہ کام کیا، اس نے کہا جی حضور میں کیا۔ تم نے یہ کام کیا؟ ہاں میرے اللہ میں نے کیا۔ تو نے یہ بھی کیا؟ ہاں میں نے کیا۔ بتاؤ کیوں کیا؟ جس کو کیوں ہو گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اے اللہ ہمارے پاس تیرے کسی سوال کا جواب نہیں۔ اٹھو رات کو اللہ کو کہا کرو، ہر نماز کے بعد اللہ کو کہا کرو، اللہ ہم سے سوال نہ کرنا، ہمیں تو کوئی دنیا میں سوال کر لے اس کے سوال کا جواب نہیں ہے، عدالت بلا لے، ہاں چیف جسٹس کے سوال کا جواب نہیں ہے، ہمیں گورنر بلا لے، ہمیں جو ملک کا حکمران بلا لے، قاضی بلا لے، اگر ہمیں دنیا کا کوئی فوجی بلا کے سوال کرے ہم تو اس کے سامنے جواب نہیں دے پاتے۔ اگر تو نے سوال کر لیا تو جواب کون دے گا؟ اس لیے اپنی دعاؤں میں یہ کہیے، اللہ رسوا نہیں کرے گا، اللہ اہل توحید کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ سے اکثر یہ دعا کیا کریں اور اسے کہا کریں، مالک ہم سے کوئی سوال نہ کرنا، کیونکہ تیرے سوال کا ہمارے پاس کوئی جواب۔ جب وہ سوال نہیں کرے گا
تو پھر حاسبنی حساب یسیرا، حساب یسیر ہو جائے گا۔ دوستو آپ نے سفارش سنی، رسول کائنات اپنی امت کی سفارش کرتے جا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، سفارش ہو رہی ہے، سجدے کر رہے ہیں، سفارش ہو رہی ہے، سجدے کر رہے ہیں، سفارش ہو رہی ہے۔ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، یہاں تک کہ جہنم میں رہنے والوں کے لیے سفارش کر رہی ہیں، ان امتیوں کے لیے جو لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتے تھے، ان سب کے سب کو جنت سے جہنم سے نکلوا لیا جائے گا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ فرمائیں گے اے محمد جاؤ اور جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان موجود ہے اپنے اس امتی کو نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ محمد مصطفیٰ جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن ایک اور سفارش آگے آ رہی ہے، اہل جنت کو بھی سفارش کی ضرورت ہے۔ آپ جنت المأویٰ میں ہیں، جنت عدن میں ہیں، نعیم میں ہیں۔ جنت کی 8 قسمیں، جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 8۔ جنت کے کتنے؟ ایک دروازہ زیادہ ہے۔ ایک جنت دوسری جنت سے اس کا اتنا فاصلہ ہے، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ۔ ایک جنت کا فاصلہ دوسری جنت سے اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان ہے۔ اب کوئی نچلے درجے کی جنت میں ہے، کوئی دار القرار میں ہے، جنت کے نام ہے، کوئی دار السلام میں ہے، کوئی جنت عدن میں ہے، اور وہ نیچے بیٹھے ہوئے دیکھیں گے جیسے آسمان کے ستاروں کو دیکھا جاتا ہے، اس طرح انبیاء، اولیاء، علماء، نبی محترم کے دین کی سچی سچی دعوت دینے والے، ان کے درجے اتنے بلند ہوں گے کہ نیچے کی جنت والے انہیں اس طرح دیکھیں گے جس طرح آسمان کے ستاروں کو دیکھا جاتا ہے۔ لوگوں دین پڑھو اور دین سیکھو، اپنی نسلوں کو دین پہ لگاؤ اور اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، قرآن کا مفسر بناؤ، محدث بناؤ، کتاب و سنت کی طرف اپنے بچوں کو لگاؤ کہ دنیا میں مال جو ہے وہ نمرود کی وراثت ہے، قارون کی وراثت ہے، حامان کی وراثت ہے۔ جب علم کی بات آئی، کتاب و سنت کی بات آئی، تو میرے آقا فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو اہل علم با عمل ہیں یہ محمد کے وارث ہیں، رسول اللہ کے وارث، انبیاء کے وارث بناؤ، دنیا بھی کماؤ، خوب کماؤ۔ مسلمان کو طاقتور ہونا چاہیے ہر لحاظ سے۔ لیکن سنو دوستو، رسول کائنات کا یہ ارشاد سن کے اپنے دل لوح قلم پہ کندہ کر لو، اس کو انگریو کر لو، لکھ لو، کڑھائی کر لو رسول کائنات کی اس حدیث کی اپنے دل پہ۔ آپ فرماتے ہیں من سلک مسلکن یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا من طرق الجنہ او کما قال۔ آپ نے فرمایا جو دین کا علم سیکھنے کے لیے مسجد کی طرف جائے، مدرسہ کی طرف جائے، کسی سکول کی طرف جائے، لیکن وہ دین کا علم سیکھنے جا رہا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے مرشد فرماتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں، میرے مرسل کہتے ہیں، اس کا وہ رستہ مسجد کی طرف نہیں جاتا، اس کا وہ رستہ مدرسہ کی طرف نہیں جاتا، محمد کہتے ہیں جنت کی طرف جاتا ہے۔ چلو جنت کے رستوں پہ آؤ، مسجد میں بھیجو اپنے بچوں کو، دین پڑھیں، دین سمجھیں، یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ اب قیامت کے دن رسول کائنات سفارش کرنا شروع کر دیں گے اور سفارش ہونے لگی ہے۔ ایک بندے کے دل میں ہے ہائے وہ جنت الفردوس، اللہ کے عرش کے نیچے، کاش مجھے وہ جنت مل جائے، کاش مجھے وہ جنت نصیب ہو جائے۔ تو رسول کائنات اس امتی کی سفارش کریں گے، کہیں گے اللہ میرا وہ امتی جو جنت عدن میں نچلے درجے کی جنت میں ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس سے اتنا سر بلند کر کے محمد کے ساتھ ملا دے۔ اللہ کے رسول جنت میں بھی اہل جنت کی سفارش کریں گے۔ کیا آپ نے سنا؟ اس سے پہلے سنا ہے تو مبارک ہو، نہیں سنا تو سنو۔
اور جنت پہ پہنچ کر بھی ہمیں محمد مصطفیٰ کی سفارش کی ضرورت ہے۔ جنت میں ایک درجے سے دوسرا درجہ دیا جائے گا، آپ کی سفارش پر دوسرے سے تیسرا درجہ دیا جائے گا، آپ کی سفارش پر تیسرے سے چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہاں تک کہ اللہ کے عرش کے عین نیچے جو جنت الفردوس ہے وہ بھی اہل جنت کو ملے گی تو محمد مصطفیٰ کی سفارش سے ملے گی۔ اس لیے کون ہے جو سفارش کا انکار کرے؟ یہ مت سمجھنا کہ رسول کائنات کی سفارش صرف دوزخ والوں کے لیے، ان امتیوں کے لیے جو جل رہی ہیں اپنے گناہوں کے سبب، ان کے لیے ہے۔ وہ اہل جنت کو بھی سفارش کی ضرورت ہے، شفاعت مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب دعا کرو تو رسول کائنات کی شفاعت کی دعا کیا کرو، اے اللہ ہمیں قیامت کے جنت میں بھی محمد کی شفاعت کا مستحق ٹھہرا دے۔ دوستو 10-15 منٹس کے لیے میں نے جو آیا مبارکہ پڑھی اس کا مفہوم بھی سن لیں، دکھے دل سے کچھ باتیں کرنے والا ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس پیارے محبوب کی ہر جگہ ضرورت ہے، جس کا نام ہر جگہ، جس کا کام ہر جگہ، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، جس نبی کے ہر اذان میں ڈنکے بجیں، اور دنیا کا یہ جو گلوبل ویلیج بنا ہوا ہے اس کا سارا اینالائز کیا گیا، ایک ملک سے سری لنکا سے اذان شروع ہوتی ہے، چلتی چلتی پوری دنیا کا راؤنڈ کاٹ ام القریٰ مکہ مکرمہ میں واپس پہنچ جاتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں کوئی ایک گھنٹہ بھی ایسا نہیں کہ جب دنیا میں اذان نہ گونج رہی ہو۔ اس وقت بھی دنیا میں اذان ہو رہی ہے، اور آج ابھی سے 1 گھنٹہ بعد بھی اذان ہوگی، 2 گھنٹے بعد بھی اذان ہوگی۔ یہ راؤنڈ دا کلاک پوری دنیا میں جہاں جہاں اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، محمد مصطفیٰ کا بھی نام بلند ہو رہا ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ دوستو اس پیارے کی قدر کرو تو پھر کرو قدر، اگر اس کی سفارش کا مستحق بننا ہے تو آؤ قدر کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ پڑنا۔ آگے بات آ رہی میرے رسول کی، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، انقذہ میں محمد مصطفیٰ ہیں۔ فرمایا تم جہنم کے کناروں پہ کھڑے تھے، جہنم کے گڑھے کے اوپر اندر گرنے والے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میرا رسول آگے بڑھا، اس نے تمہیں پکڑ کر جہنم سے نکال کر جنت کی میزبانی عطا کر دی۔ رسول کائنات فرماتے ہیں تم اس طرح مر رہے ہو، جہنم میں گر رہے ہو، جس طرح پروانے شمع کے گرد گھوم کر اپنی جان دیتے ہیں، جل جاتے ہیں، آگ کے گرد ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم جہنم میں جا رہے ہو، میں تمہیں کمر سے پکڑ کر محمد الرسول اللہ کمر سے پکڑ کر نکالتے ہیں، واپس آؤ اور واپس آؤ، میرے ہوتے ہوئے تم جہنم میں چلے جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ رحمت للعالمین ہوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعہ ہوں، میں اللہ وہ پیغمبر ہوں جو بدر منیر ہوں، سراج و حاج ہوں، جو ماہ کامل ہوں، میں تمہیں بلا رہا ہوں نا، میں تمہیں بلا رہا ہوں، آؤ مڑ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ تم پھر بھی جاتے ہو، لیکن میں تمہیں کمر سے پکڑتا ہوں کہ میں تمہیں جہنم میں جانے نہیں دوں گا۔ اللہ ہمارے پیغمبر پہ اربوں خربوں رحمتیں نازل فرما، اس کے مدفن کو، اس کے ساتھ لیٹے ہوئے جتنے صحاب ہیں ان کے مدفن پہ اربوں خربوں رحمتوں کا نزول فرما۔ جناب محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے امت پھٹ جائے، امت چر جائے، امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو پھر وہ امت نہیں، امت مصطفی نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، لڑنا نہیں ہے، اختلاف نہیں کرنا، ایک دوسرے سے ٹکر نہیں لینی، ایک دوسرے سے فساد فی الارض نہیں کرنا۔
فتفرق بکم عن سبیلی، سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑی ہوئی، کتنے فرقے بنے ہوئے۔ آپ کفار کو دیکھ لیں، کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، USA، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، سارے ملکوں کو ملاتا ہے، اور پھر UNO، ہر طرف یونین۔ کفار کے کسی معاملے کو دیکھ لیں، وہاں آپ کو لفظ یو ملے گا، اور لفظ یو نہیں ملے گا، اتحاد نہیں ملے گا، اتفاق نہیں ملے گا، تو اس امت کے اندر نہیں ملے گا۔ کافر اتحاد کر لیتا ہے، یہودی آپس میں جڑ جاتا ہے، عیسائی آپس میں جڑ جاتا ہے، ہندو سکھ مجھے اور آپ کو مارنے کے لیے جڑ جاتا ہے، لیکن ہم نہیں جڑتے۔ ہماری بدبختی کے کارے مذلت میں گرے ہوئے رسول کائنات نے فرمایا تھا، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، ایک جماعت ہے، پوری دنیا کے کافر ایک ہیں۔ جب بھی کوئی بنتی ہے مسلمانوں پہ سارے جڑ جاتے ہیں۔ وہ جنگ احزاب میں دیکھو، جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، کتنے قبیلے، کتنی برادریاں، کتنے گروہ متفق ہو کے محمد مصطفیٰ کو مٹانے آ گئے تھے، وہ آج بھی متفق ہیں۔ تم آج بھی منتشر ہو، وہ آج بھی جڑے ہوئے، ہم آج بھی پرندوں کی طرح آپس سے بکھرے ہوئے۔ دوستو واپس مڑو اور سوچو، امریکہ کتنی بڑی قوت ہے، کتنی بڑی قوت ہے۔ اسے ہم بھی سپر پاور مانتے ہیں نا، لیکن وہ پوری دنیا سے جنگ نہیں چھیڑتا جب تک پوری دنیا سے اپنے اتحادی نہیں بنا لیتا۔ اتحادی بناتا ہے، پاکستان بھی اس جنگ میں اتحادی، UK بھی اس کی جنگ میں اتحادی، یوکرائن بھی اس کی جنگ میں اتحادی، اور یورپ کے 26 ممالک اس کی جنگ میں اتحادی۔ جب تک وہ دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک کو ملا نہیں لیتا، بشمول ترکی کے، سعودی عربیہ کے، قطر کے، UAE کے، گلف کے، امارات کے، سب کو ساتھ ملا کر پھر وہ کسی ملک پہ بمبارمنٹ کرتا ہے، خواہ وہ عراق ہو، خواہ وہ سیریا ہو، وہ مل کر سمجھتا ہے کہ اکیلا مارا جاؤں گا۔ اتفاق، اتحاد قوموں کو کوہ ہمالہ بنا دیتا ہے۔ ہم لوگ ہیں کہ اپنے زوم باطل میں، اپنے بارے میں اوور اسٹیمیٹ ہیں۔ ہمارے پاس ایٹامک بم ہے، ہمارے پاس میزائل ہیں، ہمارے پاس کروز میزائل ہے، ہمارے پاس شاہین ہے، غوری ہے۔ کیا کرے گا؟ ان پہ تیرا اپنا کنٹرول نہیں ہے، ان پہ کسی اور کا کنٹرول ہے۔ اور دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، الخالد ٹینک ہے میرے پاس، الخالد کیا کرے گا؟ F-16 ہیں، F-16 کیا کریں گے؟ جن کی بہاریں اور جن کے سارے انسٹرومنٹ اور آلات سارے کے سارے ان کے ہاتھ میں ہیں، جو آج مسلمانوں کو کچلنے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں، ان مسلمانوں کا کیا قصور ہے؟ پہلا قصور لا الہ الا اللہ، اور دوسرا قصور باہم دست و گریباں، باہم دست و گریباں۔ مجھے ابھی تک 20 مسجدوں میں جانے کا اتفاق ہوا 12-13 سال کے بعد، کوئی مسجد مجھے اپنی اہل الحدیث کی بات کرتا ہوں ایسی نظر نہیں آئی کہ امام کا رخ اس طرف ہے، مقتدیوں کا منہ دوسری طرف ہے، صدر کا منہ اس طرف ہے، سیکٹری کا منہ دوسری طرف ہے، خزانچی ان دونوں کو چھوڑ کے اس طرف جا رہا ہے۔ پاؤں سے پاؤں تو ملا لیتے ہیں مگر دلوں سے دل نہیں ملتے۔ یورپ میں بھی حال یہی ہے ہمارا، UK میں بھی حال یہی ہے ہمارا۔ مسجدوں میں انتشار، افتراق، مدارس میں انتشار، افتراق، اپنی جھوٹی چودر کے لیے ایک دوسرے پہ تابڑ توڑ حملے، الزامات جن کا کوئی وجود نہیں ہے، صرف دنیا میں اپنی اس ناک کو اونچا کرنے کے لیے، اپنی تھوڑی سی چدرا کے لیے وہ مسجد کے سسٹم کو کولیپس کر رہے ہیں۔ ہم مدارس کے سسٹم کو کولیپس کر رہے ہیں۔ کیا اللہ ان مسلمانوں سے کام لے گا؟ اللہ کا ہمارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم،
میرے اللہ کا مدد کا وعدہ میرے ساتھ نہیں ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ قرآن پڑھ لو، وہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہیں غالب کرے تو مغلوب کر سکتا نہیں۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا۔ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، کون ہے جو میرے بعد تمہاری مدد کرے؟ فرمایا فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کھانا، پریشان نہ ہونا۔ انتم العالون، تم اونچے ہو، اعلیٰ ہو، مگر ٹھہرو ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو میدان میں آؤ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کا ہاتھ اور زبان دوسرے مسلمان سے اس کے اوپر نہ چلے، بچ جائے، اس کے ہاتھ اور زبان محفوظ رہ جائیں۔ کیا میرے ہاتھ آج دوسرے مسلمانوں سے محفوظ ہیں؟ ان کے گریبانوں تک نہیں پہنچے ہوئے؟ کیا میری زبان تیر و تفنگ نہیں، آگ کے گولے نہیں پھینک رہی ایک دوسرے پہ؟ ہم مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وضع میں تم نصارہ ہو تو مدن میں ہنود۔ تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، تم کیوں کہتے ہو اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہ ہماری مدد کر، ان کی مدد نہ کر؟ ان کی مدد کیوں نہ کرے؟ وہ یو این او رکھتے ہیں، وہ یو ایس اے، وہ ایک اسٹیٹ ہیں، متفق ہیں، کافر ہیں، تب بھی قرآن کے کلیے پہ چل رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا وَاعْتَصِمُوا وَاعْتَصِمُوا، جڑ جاؤ۔ یہ میری 5 انگلیں کھلی ہیں، ایک انگلی کی کیا طاقت ہے؟ یہ انگلی کسی سے لڑ سکتی ہے؟ نہیں۔ یہ لڑ سکتی ہے؟ یہ لڑ سکتی ہے؟ یہ لڑے گی؟ انگوٹھا اکیلا کیا کرے گا؟ اور جب ان 5 کو بیچ لوگے تو ایک ایسا مکہ بنے گا جو کافر کے منہ پہ لگے اسے ناک آؤٹ کر دے گا۔ لیکن یہ بکھری ہوئی انگلیاں، یہ بکھے ہوئے پتنگے، اقبال نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو اور برادریوں کے مارے ہو، برادریوں کے بت پوچھنے والوں، تمہاری ایک برادری ہے۔ ان الہکم واحد و اباءکم واحد، تمہارا اللہ بھی ایک ہے، تمہارا ابا آدم بھی ایک ہے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سارے کے سارے آدم سے ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم سارے خاکی پتلے ہیں، قبروں کے کتبے ہیں، یہ قبروں کے نشان ہیں، میں بھی قبر کا نشان ہوں، آپ بھی یہ جتنے سر نظر آ رہے ہیں سارے قبروں کے نشان ہیں۔ اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، مجھے یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ مسلمان بھی ہو کہ نہیں ہو یہ تو بتاؤ۔ جواب آتا ہے کہ نہیں، مسلمان ہی تو نہیں ہے، سید ہیں، مرزا ہیں، افغان ہیں، فلاں ہیں۔ اور جب سے ہم مال کا، برادری کا، دنیا کی جھوٹی شہرت کا، کرسی کا، سیاست کے اس افریت کو پوجنا شروع کر چکے، اللہ نے ہمیں زمیں بوس کر دیا ہے۔ ہم پارٹی ہے محمد الرسول اللہ کی۔ کس کی پارٹی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی۔ دنیا میں آپ جس سے چاہیں چلے نہ چلیں پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے مدینے والے کی پارٹی سے نکل کے تو دکھائیں، اللہ جہنم کے نچلے درجے میں ڈال دے گا۔ پارٹی کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے پاس بکلیٹ بھیجی گئی ہے، اللہ کا قرآن، آخری الہام، آخری خطاب، آخری بات میرے اللہ خالق و مالک کائنات کی۔ دوستو، اپنوں سے نہیں سیکھنا تو غیروں ہی سے سیکھ لو، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، الکفر ملت واحدہ سے سیکھ لو۔ آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے کفار تمہارے اوپر جپٹیں گے بھوکے کتوں کی طرح۔ یہ باتیں یورپ میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، ریکارڈ جا رہا ہے، بات حق ہے۔ اور الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اسے منبر پہ کھڑے ہونے کا حق نہیں ہے، وہ میرے دین کا مبلغ نہیں ہے،
جو دنیا کی مرضی کی بات کرے، شرق ہو، غرب ہو، مغرب ہو یا مشرق ہو، جہاں کھڑا ہو قرآن کی سچی بات کرے، محمد کا سچا فرمان پیش کرے، کسی سے نہ ڈرے۔ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرے۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں سے ڈر کے باتیں کی ہوں گی نا، حق چھپا لیا ہوگا، کتمان حق کر لیا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ فلاں ملک میں ہوں، اتحاد سے میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، CID والے، ان کی ایجنسیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ حق کہنا چھوڑ دو گے، قیامت کا دن آئے گا، اللہ پوچھیں گے بتا کہ تو نے فلاں جگہ پہ حق کہنے سے اپنے آپ کو کیوں باز رکھا تھا؟ وہ کہے گا اللہ وہ بڑے طاقتور تھے، ان کے پاس بڑی دولت تھی، ان کی جیلیں بڑی سخت تھیں، ان کے سپاہی اور ان کے ادارے اور ایجنسیاں بڑی طاقتور تھیں، ایک لمحہ میں مجھے گرفتار کر سکتے تھے۔ اللہ جواب میں فرمائیں گے کیا ڈرنے کا زیادہ حق میں رکھتا تھا یا وہ رکھتے تھے؟ وہ کہے گا اللہ تو ہی سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے، لیکن ہم دنیا سے ڈر گئے، تیرا ڈر دل سے نکال دیا۔ تو اللہ فرمائیں گے آج میدان حشر میں جن سے تم زیادہ ڈرتے تھے ان کے پاس چل جاؤ، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، انہی کے ساتھ ہے۔ دوستو کیا حالت ہوگی؟ دنیا سے ڈرنا نہیں ہے، بات محبت سے کرو، پیار سے کرو، رسول کائنات کے طریقے حکمت اور دانائی اور حلم سے کرو، لیکن حق بات کرنی ہے، حق بات کہنی ہے، حق بات بتانی ہے اور مسلمانوں کو جوڑنا ہے۔ مجھے اللہ کی قسم رسول کائنات نے ساری زندگی اس امت کو جوڑا، اس امت کو جوڑا، اس امت کو جوڑا، انسانیت کو جوڑا، ایک دین پہ، ایک دین اسلام پہ، فطرت پہ، قرآن پہ جوڑا۔ آج ہم امت کو توڑ رہے ہیں۔ وہ میری مسجد، وہ تیری مسجد ہے، میرا مولوی، وہ تیرا مولوی، وہ تیری فقہ، وہ میری فقہ، وہ تیرا امام، وہ میرا امام۔ ان سب کو کہو اور سارے اماموں کی جھنڈیاں سرنگو کر دو، مدینے والے سرکار کا جھنڈا اونچا کر دو، ایک جھنڈا اونچا کر دو، صرف ایک جھنڈا۔ میرے محمد کا نام اتحاد کا پیغام ہے، اتحاد کا، اتفاق کا ایسا پیغام ہے کہ رسول کائنات کا جہاں نام لیا جاتا ہے کفار کی جان نکل جاتی ہے۔ جب لفظ محمد آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کفار لرزہ برندام ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ رسول کائنات پہ بونڈے الزام ڈالتے ہیں، آپ علیہ السلام کی توہین کرتے پھرتے ہیں، قرآن کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، کبھی جلاتے ہیں، کبھی پھینکتے ہیں۔ انہیں خوف ہے میرے نبی کے نام سے، انہیں خوف ہے کتاب اللہ سے کہ یہی وہ کتاب تھی جس کو اٹھایا صحرا کے بدوؤں نے اور 3 بر اعظموں کو زیر نگیں کیا۔ عمر فاروق نے 3 بر اعظموں کو، اور پھر بات آگے بڑھی، عثمان غنی کا دور آیا، 44 لاکھ مربع میل پہ مسلمان چلے گئے، اور جناب امیر معاویہ کا دور آیا، 63 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا ڈنکا بچنے لگا۔ ان کے پاس کوئی ڈنگ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ڈب نہیں تھا، ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، ایک ہی طریقہ تھا، اللہ کا قرآن ان کے ہاتھ میں تھا، اور پوری دنیا کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے جل جا رہے تھے۔ 2 نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ رستہ چھوڑ جاتے تھے، دریا ان کا رستہ چھوڑ جاتے، سمندر ان کے رستے سے ہٹ جاتے۔ اللہ پہ یقین، رب پہ اعتماد رکھنے والے وہ ایسے تھے کہ دنیا کو کہا کرتے تھے میں اکیلا ہوں، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب بالحق وہو یتولی الصالحین۔ اگر ساری دنیا بھی میرے مخالف ہو جائے مجھے پرواہ نہیں کہ عرشوں کا رب میرے ساتھ ہے۔ اگر عرشوں کا رب آپ کے ساتھ ہے تو ڈرنا کیسا؟ اس پہ اعتماد تو کر کے دیکھو۔ آزمائش تو ابراہیم علیہ السلام پہ بھی آ گئی تھی، آزمائش تو نوح علیہ السلام پہ بھی آ گئی تھی، آزمائش تو اللہ کے پیاروں پہ آتی ہے، ہمارے نبی محبوب پہ کم آزمائشیں آئی ہیں، اور پھر رسول کائنات کے رستوں پہ چلنے والے جناب امام مالک پہ کم آزمائش آئی ہے، اور امام احمد بن حنبل پہ، امام شافعی پہ رحمہم اللہ اجمعین، کسے خلق قرآن کے معاملہ میں پیٹا جا رہا ہے تو کسے طلاق مکرہ کے اندر مارا جا رہا ہے۔ اتنا پیٹا گیا امام مالک کو،
اتنا پیٹا گیا طلاق مکرہ، جبری طلاق کے معاملے میں وہ نہیں مانتے، جواب میں ایک ہی بات کہتے ہیں، اور مجھے مارنے والوں کیا تمہارے کوڑے منوا لیں گے کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں؟ ایتونی بے کتاب اللہ او بے سنت رسول اللہ، تمہاری تلواریں، تمہارے برچھے میرا سر نہیں جھکا سکتے، اور اگر مالک کا سر جھکانا ہے تو میرے سامنے رب کا قرآن لاؤ، محمد کا فرمان لے آؤ، ہمارا سر جھک جائے گا۔ دوستو، ہری ہے شاخ تمنا، وہ تو کہا کرتے تھے، ابھی کٹی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر میں، ابھی بجھی تو نہیں، جفا کی تیگ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان، مگر چکی تو نہیں۔ اور ان کے بارے میں لکھا ہے، علامہ ابن البر لکھتے ہیں کہ جتنا امام مالک کو بڑی عمر میں بڑھاپے میں پیٹا گیا، اگر اتنے کوڑے کسی بدمست ہاتھی کی پشت پہ مارے جاتے وہ بھی اس کی تاب نہ لاتا، لیکن یہ بوڑھا کھڑا ہے، ایک ہی بات کرتا ہے، کہتا ہے مجھے مارو نہیں، جان سے بھی مار دو گے، میری گردن بھی کاٹ دو گے تو میرے لاشے سے بھی آواز آئے گی، ایتونی بے کتاب اللہ او بے سنت رسول اللہ، اور مجھے میری گردن کاٹ کے نہ منواؤ، رب کا قرآن لا کے منواؤ، محمد کا فرمان لے کے منواؤ۔ آج ہم گناہگار ضرور ہیں، لیکن جناب امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین، آج ان ائمہ کرام کی دعوت کو ہم دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور نوکری کر رہے ہیں، رسول کائنات کی قرآن و سنت کی نوکری کر رہے ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں اتحاد کی بات میں نے کی ہے، پوری امت کو دعوت ہے اتحاد کی، اہل الحدیث کے کسی طالب علم سے، عالم تو دور کی بات ہے، ابھی علماء کے خطابات ہوں گے سن لینا، کسی طالب علم سے بھی آپ نہیں سنیں گے کہ آؤ جی مولانا میر سیال کوٹی کی بات سناتے ہیں، ثناء اللہ امرتسری کی بات سناتے ہیں، ہم تمہیں حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کی بات سناتے ہیں، علامہ احسان شہید کی بات سناتے ہیں، نذیر حسین دہلوی کی بات سناتے ہیں، نواب صدیق الحسن کی بات سناتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم میں نے نہیں سنا کہ وہ بڑے سے بڑے عالم کا نام بھی لیتا ہو، اہل حدیث کا بچہ بھی اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے حکم اللہ کا، طریقہ محمد الرسول اللہ کا، کہو حکم اللہ کا، طریقہ محمد الرسول اللہ کا، اللہ ہمیں اس پہ اتفاق عطا فرما، اتحاد عطا فرما، اسی پہ زندہ رکھ، اس پہ ہمارا خاتمہ فرما۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قیامت کے دن جب قبریں کھلیں، کل یوم ندعو کل اناس بامامہم، لوگ کہتے ہیں اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں امام بات ہے تو کس امام کی بات ہے؟ اللہ کے قرآن کو امام کہا گیا ہے یا محمد مصطفیٰ کو امام کہا گیا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے نہیں ہے، بولو یہ آیت ان کے لیے، اور ان کی پیدائش سے پہلے آیت اتری ہے، ظالموں نے جھوٹی حدیثیں کر رہی ہیں، سراج امتی ابی حنیفہ، اس امت کا سراج ابو حنیفہ، موضوع من گڑت حدیثیں پیش کرتے ہیں، اور کوئی بندہ عالم علم سن لیتا ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے اس امت کا سراج کہا ہے، جو کہیں وہ مانو، اسی فقہ پہ مغلیہ خاندان چلا ہے، اسی فقہ پہ بر صغیر پاک و ہند چلا ہے، آج اسی فقہ کی بولی پاکستان میں بولو، اور خدا کا خوف کرو، مر کے قبر میں نہیں جانا، ہم کسی امام کی طرف نہیں بلاتے، کسی مولوی کی طرف نہیں بلاتے، ہم کہتے ہیں سارے امام تمہارے حق میں ہو سکتے ہیں، تمہارے سارے کے سارے پیر اور بزرگ اور قابل احترام ہو سکتے ہیں، لیکن اہل حدیث کے طالب علم سے بھی پوچھو، ہم سے بھی تو سنو کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ قابل ہیں، ننگے تلنگوں کی بات میں نہیں کر رہا، ننگے تلنگوں کی بات نہیں ہے، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، پوری دنیا آ جائے، ایک طرف آ جائے، ایک طرف جناب محمد رسول اللہ کی بات ہو، پوری دنیا کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد کائنات کی بات میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا، مصور کھینچ وہ نقشہ
کہ جس میں یوں صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ اسی پہ زندہ رکھ، اسی پہ ہمارا خاتمہ کر، اور امام الانبیاء کے ساتھ قیامت کے مصاحبت اور ساتھ نصیب فرما، ان کے ساتھ پل صراط سے ہمیں پار لے جا، اور جنت کے دروازوں پہ جب دستک دیں تو ہم گناہگار امتی بھی وہاں کھڑے ہوں، آقا کریم کو کہیں اپنے مرسل کو کہ ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، لیکن آقا سر اللہ کو دیا تھا، دل مصطفیٰ تجھے دے دیا تھا۔ ہمارے پاس دو ہی چیزیں تھی، یہ سر تھا اللہ کے قدموں میں رکھ دیا، اور دل محمد مصطفیٰ کو دے دیا۔ جگہ نہیں رہی، یہ بوتل ہے، اس میں 500 ml آتا ہے، 600 نہیں آئے گا، اس میں 700 نہیں آئے گا، تھوڑا بھی نہیں آئے گا، چھلک جائے گی، باہر نکل جائے گا۔ اللہ کی قسم یہ دل بھر گیا، اس میں مصطفیٰ کی محبت الف سے یا تک، اس دل میں A to Z اللہ کے نبی کی محبت نے دل کو اتنا لبریز کر دیا، بر دیا، کہ کسی دوسرے کی ایک رائی کے برابر محبت اگر جو سکتی نہیں ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔